فرمایا وہ جنتی تے میرے پاک نبی دے فیض دا عالم فرمایا ایک تا ہی نہ رہا اللہ فرمایا جا مینوں ڈٹھا بھی نہ یہ اشارہ ہو گیا جڑا ایک نظر ایمان دی حالت چ مصطفیٰ نو ویکھے وہ تے جنتی تے جڑا 25 سال سبحان اللہ جیڑی عورت 25 سال ویکھے اور سارا کرو 25 سال کنا جی ہن میں تمہیں عرض کراں میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے او زوجہ مبارکہ ہے جن دے ہوندیاں میرے پاک نبی دعا نکاح نہیں کیتا سبحان اللہ کم و بیش میرے پاک نبی 11 نکاح کیتے 11 آپ دی بیویاں روایتاں با اختلافات روایات لیکن جتن تائیں سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں 25 سال مصطفیٰ جان رحمت دے کول رہیاں آپ نے نکاح دا نہ ہی لے لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نے نکاح کیتا جواب عالم وجدان وچ محبت وچ ملیا جدوں ایک نکاح تو بعد خوشی محمد دعا نکاح کریوے نا تے آمن والی نویں ہوندی ہے سوکھن آمن والی نویں ہوتی ہے سمجھیں وہ آتی ہے جتنا میرا اتنا تیرا جتنا مال تیرا اتنا میرا میں تو وارث ہاں آدھی دی میں ہاں شراکت دار میں ہاں ہوں ساجی فرمایا ان دے ورگا کوئی ہوندا تے اور کسی نہ سبحان اللہ سارا جی قاضی صاحب ان دی عظمت ہے عالم ہے فرمایا ان دا نال ان دا ہے جو کوئی نہ ان دے لیول دا کوئی ہوے تے میں اور نکاح کراں کسی ہوری نمائندے نال آ کے بہا چھڈا اے انصاف دا نہ ہو سی فرمایا اے ماں ہے نا زہرا پاک دی سبحان اللہ اور میں ایک تے مختار کراں قاضی صاحب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے ہوندیاں مصطفیٰ جان رحمت نے دعا نکاح نہیں کیتا تے سیدہ بطول زہرا دے ہوندیاں علی بھی دعا نکاح توجہ ہے نکاح تو سچ سمجھیں میں انشاءاللہ نتیجہ تھوڑا خود دے دیا گا علی نے نہ ایکری ارادہ کیتا ابو جہل دی ایک بیٹی آئی کلمہ میں بھر گئی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مولا علی کون علی پیر علی سبحان اللہ آئے شیر نہیں پڑھنا کیونکہ سارے کو ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں اجازت دیو تے دعا نکاح کراں فرمایا ہرگز نہیں توجہ تک ہرگز نہ بالکل نہیں محبت سر اس وقت چکنا چور ہو جاتی ہے قبلہ حافظ جی جدوں سوال اٹھتا ہے جدوں میں جب نہ پیار کرا ہوا کہ نا قاضی صاحب نہ پیار ہوئے نا یہ آکھے جی این گال ہے ہمارے پاس میری قلم بند ہو جائے علی دی قلم بند ہو گئی پر محدثین دکھیا علی پاک مدینے والے اس تو دوہے نکاح دی اجازت نہ ہی دیتی زمانہ کرتا ہے تے کرے میری شریعت 4 نکاح دی اجازت دیتی ہے میں خود 11 کم و بیش نکاح کیتے ہیں پر علی تینوں اجازت اس تو نہیں جے تو نکاح کر سے تو میری زہرا پاک نہ دل دکھ سی توجہ ہے یا نہیں میں وہی جملہ جو قبلہ عرض کر رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں مصطفیٰ نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور سیدہ زہرا پاک کی موجودگی میں مولا مرتضیٰ نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا جواب یہ ملا کیوں نہیں کیا فرمایا کائنات عالم میں نہ خدیجہ جیسی کوئی دوسری بیوی ہے اور نہ سیدہ زہرا جیسی کوئی دوسری عورت ہے ان کا کوئی مد مقابل ہوتا تو بٹھاتا بات کریے اور اگلی میں بات عرض کروں سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کی تھی اس غار میں ٹھیک ہے تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا رنگ چڑھیا کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھتا رہندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا ایک کری چڑھتا پھر دوسری بار اترتا نہیں رنگ چڑھیا یار یہ دسو جڑا ترائے راتی تے ترائے دے محمد اسلم مدینے والے نو ویکھے اس تے رنگ چڑھے تے جڑا 25 سال ویکھے سبحان اللہ یہ اشارے ہے نا بات سمجھنے والے سیدہ پاک کی عظمت براور برا ان کی عظمت میں کیا کہہ سکتا ہوں حضور میرے پاک نبی کی جتنی بھی اولاد چلی ہے نا سوائے ایک بیٹے کے
سوائے ایک بیٹے کے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شکمے عطا ہوا ہے. آپ میرے پاک نبی دیاں چاروں شہزادیاں آیا کائنات دے وچ اللہ دی عزت دی قسم ہے دیاں عظمت والیاں اور بھی بڑیاں بڑیاں پر جنہاں دا ابو محمد ہے نا وہ دی ورگی اور کئی دی دسو نا یارو ایک دھی نو ایک بیٹی نو عظمتاں ملن دیاں مختلف وجوہات ہیں. چنگے پیو دی چنگی دھی ہوئے یا وجہ ہے چنگے عظمت والے پیو دی عظمت والی دھی ہوئے اے درجہ ملیا. دوسری جیندے نال پرنیوے شور بھی عظمت والا ہوئے. توجہ پھر اگلی گل شادی ہو گئی پتر بھی عظمت والے ہوئے. یارو دل تے ہاتھ رکھ کے مینوں دسو تے صحیح اس عورت دا اس عظمت والی سیدۃ النساء دی میں عظمت بندے تو نہیں نہ پوچھ سکدا جے والے رب کہے انما یرید اللہ لیذھبا. پیو ایسا خلاف جی کائنات دے وچ مدینے والے ورگا ہے ہی کوئی نہ. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے خدا کے بعد محمد ہی صرف پڑھا ہے. پھر جس نال شادی ہوئی والد محترم امام الانبیاء تے شوہر محترم امام الاولیاء. توجہ ہے تے پتر شباب اہل جنت. سبحان اللہ. پتر جڑا نے جنتی جواناں دے سردار. اور اگر میں پیچھے چلنا یہ میں صرف علمی نکات آج کر رہا ہوں. حضرت جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت نو میں کی میں سلام عقیدت پیش کراں. اللہ دی عزت دی قسم ہے آپ دی گود جنم لمن علی شہزادی سیدۃ النساء. سبحان اللہ. اسی طرح آپ دی گود دے وچ جنم لمن علی شہزادی زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ جنتی عورتاں دی سردار. یا کو زہرا پاک دی گود دے جڑے آمن والے نو جنتی جواناں دے سردار. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں آگے چلوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے اعتبار سے بزنس مین سے تاجر تھا. آپ بڑی مالدار اولاد ہے ملکۃ الاربع. اللہ پاک نے بڑے عزتاں مال و دولت نال نوازیا سی. آپ نو کسی قسم دی کمی کوئی نہ جی کمی آئی تے محمد مصطفیٰ دی. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤ. عرب میں نا یہ دستور تھا سال میں 2 دفعہ قافلے جاتے تھے. شام کی طرف گرمیوں میں جاتا تھا اور یمن کی طرف سردیوں میں جاتا تھا. قافلوں کے سلسلے چلتے تھے. جناب ابو طالب ایک دن مدینے والے نماز سونا محمد صلی اللہ بولے تو نہیں نہ سو صلی اللہ کیوں دے رہو ساڑھی بخشش واسطے ایک بڑا کافی. اللہ میرا پتر میرے حالات تھوڑے جن تانگ میرا دل ہے میں بھی جیسا تو ہی قافلے نہ دے رہا. میرے قیمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرما ہے کہ چچا آپ کا حکم سر آنکھوں پر اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں طالب بن کر یا سائل بن کر کسی اور کے پاس جاؤں. سر روایت لفظ میں نے اچھا نہیں لگتا پر چاچا تو دل بھی چھوٹا نہ کر انشاءاللہ جلدی پیغام آ جس. اللہ پھر جلدی پیغام آ گیا. آپ دی پھپھو جان نے تذکرہ کیتا کہ جناب ابو طالب مدینے والے دی کا گل بات ہوئی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی ایک خاص سہیلی حضرت نفیسہ نو بھیجیا کہ جا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو آنکھ مال میرا ہوسی سنگ تیرا ہوسی مال میرا ہوسی سنگ تیرا ہوسی اختیار تیرا ہوسی مال میرا ہوسی. سونے جی میں دل نہیں کچھ پیا کریں جواب لمن دی لوڑ نہیں ہے. پرمیشن لمن دی لوڑ نہیں ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہ ہن میرے پاک نبی دی عظمتاں شروع ہو جاسے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں چلے نا تے سیدہ پاک پیچھے کھلو کے اپنے چوبارے تو آوے جیویں دیاں پیاں بدل دا ٹکڑا آیا. سبحان اللہ. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان کے جیسا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئے. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل پچھلے رہیاں نا بدل سایہ کرتا ہے. مدینے والا اگے کے سارا قافلہ ابو جہل عتبہ شیطانی پیچھے پیچھے سردار اگے. اللہ اکبر کبیرہ. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا شام اتھے ایک بازار تے ایک جگہ تے نا درخت دے سائے تلے آپ نے قیام کیتا. سایہ مصطفیٰ دائی کائنات سایہ مصطفیٰ دائی کائنات اور کسی دا سایہ کوئی نہیں. اج اسی
تسی آنے ساڈے سر تے ماں پیو دا سایہ، پر ماں پیو نو سایہ مصطفیٰ دا ملے۔ وہ درخت خدمت چاہ اس کی مصطفیٰ نو اسلم بھائی سایہ دے رہا ہے، گل محبت والی ہوتی ہے، سمجھانا والی ہوتی ہے۔ او دور معبد خانے چ نہ کھڑا رہا ہے جی، نستورا نامی عیسائی راہ وہ ویندا ہے کہ جدوں مصطفیٰ جانے رحمت آمدے نہ بدل سر اتے سایہ کردا پیا، جدوں بیٹھے لو نہیں بائی شاخا جڑیاں نہ رک دیاں ٹر کے سلام کرن آ گئے، اللہ آپ دے اتے شاخا آ گئیاں سلام کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نیڑے آیا نا تے ویندا ہے اکھاں دے وچ لالی۔ میسرا تو پوچھدا ہے اے لالی شروع تو ہے یا ہن بنی ہے؟ میسرا کہندا ہے میں جدوں دا مدینے دا ویکھیا اے لالی ہے۔ سبحان اللہ۔ میسرا نو کہندا ہے نستورا میں تینوں ایک گل دساں، او کہندا ہے دس جنے آئے سونا عام نو۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے حضور میں اپنی محبت کی گل کرا نا، اے عام نہیں ہے، خاص ہے۔ اللہ پاک نے تو پہلے ہی فرما دیتا محبوبا لولا کا لما خلقت الافلاق، سوڑیا جے تو نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا، مکہ نہ ہوندا، مدینہ نہ ہوندا، شام نہ ہوندا، یمن نہ ہوندا، کچھ بھی نہ ہوندا جے مدینے آلا نہ ہوندا۔ وہ کہتا ہے میں گل جلدی سمیٹا، میرے پاک نبی دی عظمت اللہ گل ہے، یہ تو چیپٹر یا پھر جی بڑا ہے، اسا سیدہ پاک نو سلام کرنا ہے۔ میرے پاک نبی نو نستورہ ویندا ہے نا، تے نستورہ کہتا ہے میں اپنی کتاباں چ بے شمار آخر زمان نبی دیاں نشانیاں پڑھیاں، پر میں انہاں ساریاں نو اکمولیٹ کر کے 4 نشانیاں کٹیاں، 3 ہو گئیاں پوریاں، ایک رن بچہ ہے جی تو اجے میرا یار نہیں دیتا جنوں ویکھ کے چن شرما رتی راتی دن چڑھ جاوے، جے وہ سونا مختو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جائے، جے وہ سونا جاوے سیر چمڑ لئی رب اپنا عرش سجاوے، جے وہ سونا ہاتھ رکھے پھلاں وچ مان پھلاں دا ود جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، جے وہ سونا کھولے پیچ زدہ راہی راہ بل جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، جدو سونا وچ کجل سہاوے، اکھ اگرے تے انج پیا جاپے، جی میں کوئی میں خانہ کھل جاوے، جے او سونا کھولے پیچ زلفدہ راہی راہ بل جاوے، کی نظر ایاز ہوندی وچ جڑا آوے وک جاوے، توبہ توبہ حسن سجڑدہ جال نہ جلی جاوے، علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اتنا دیتا علماں وچ نہ آوے، ایڈا سونا ماہی آدم سانو ہور کدرے نظر نہ آوے۔ نظر آنا کی نہیں، رب نے دعا بنایا ہی قد کاٹ سونا تے سونی بناوٹ، سونے تے مقدی ساری سجاوٹ، مصور ماسا کسر نہ چھڈی، بڑی ریجنل سونے دی تصویر کھڈی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلب تو سبحان اللہ۔ سونا یار کائنات وچ میرے پاک نبی ورگا کوئی ہے؟ کوئی بول دے نہیں کوئی ہے کوئی نہ، رب وہ سچائی بن چھڑیا جن دے وچ محمد نو ڈالیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آندا سنیا میں وہ ساریاں نشانیاں ویکھ لیاں، مہربانی فرما ایک رہ گیا، میرے پاک بھی مسکرائے، آکھیا کیڑی؟ آندا سنیا کنڈ تو لڑ جاویں، سبحان اللہ، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی رخسار کا عالم کیا، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو چچا کنڈ تو جبہ مبارک قمیض مبارک اتاری نا، اس جنوں مہر نبوت امیر علی ویکھی اگے وقت کے چمدا ہے، ہاتھ جوڑ کے آتا ہے محبوبہ، یہ میرا اپنا رنگ ہے، میں اپنی ٹرانسلیشن پہ، محبوبہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا سبحان اللہ جب تو اعلان نبوت فرماتا، میں تیرے ہاتھ پر ایمان لاتا، سبحان اللہ۔ اے پیارے محمد میں جانتا ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی روز محشر تجھے لواء الحمد کا جھنڈا دے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حق شفاعت عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تجھ سے کلام کرے گا، اور میرا یہ ایمان ہے اس سارے جہان کا آخر الزمان ابھی تو ہی ہے۔ میں نکی جی عقیدے دی گل کر جی میرے پاک نبی دی عمر تو 25 سال آئی تقریباً کم ہو گئے، 40 سال بعد اعلان کرنا، عیسائیوں نے کیوں پتہ لگ گیا یہ آخری نبی اللہ سانو سنی رکھے تو سنی مارے، توجہ ہے پہلا نہ جی ٹونگے دے کے نہیں جی نبی نو تو آپ پتہ کوئی نہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، 40 سال بعد جدو وہی آئی ادو پتہ لگا تے میں کہو جڑا عیسائی دستا توجہ ہے دھیان کرو، سنی خدا دی سو سنی گناہگار ہو سکتا ہے، سنی بدکار ہو سکتا ہے، سنی سیاہکار ہو سکتا ہے، پر سنی مدینے والے دا غدار نہیں ہو سکتا۔ اساں ہمیشہ پیار سبحان اللہ سانو نمازاں تے مان نہیں پڑھنیاں ضرور ہے، توجہ ہے یہ سر روزے تے مان نہیں پر آواز رکھنے سارے اللہ دے حکم دا، سانو کسے تے مان نہیں، اپنے اعمال تے مان نہیں، یہ مان ہے تو مدینے والے تے مان ہے۔ اللہ اکبر، میں واپس لوں یہ تو میرے پاک نبی کی عظمت، میرے پاک نبی واپس تشریف لائے، جدو واپس آئے اگے ہوندا دوہرا منافع، حافظ اگے دوہرا منافع، ہن دوہرا نہیں چورا منافع، سبحان اللہ، مثال دے طور تے اگے جی 10,000 منافع ہوندا تے ہن 40,000، سبحان اللہ۔ آپ نے میسرا نو آکھیا میسرا گل کر منافع دے بارے، سر عقیدے دی گل منافع دے بارے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا ہے سونیا سفر بھی بڑے بڑے کیتے، تاجر بھی بڑے بڑے ویکھے، پر خدا دی قسم ہے نہ تیرے ورگا کوئی مسافر ویکھیا ہے نہ تیرے ورگا کوئی تاجر ویکھیا ہے، سونا جدوں بھی بولیا ہے حق ہی بولیا ہے، سونا جدوں بھی چلیا ہے حق ہی چلیا ہے، سونا کوئی لین دین وچ کمی بیشی نہیں کیتی، قربان جاواں میں چاہنا امام محمد مصطفیٰ ہوئے تے غلام میسرا ہویا ہے، سبحان اللہ۔ سنیا اے نفع جڑا ہویا ہے نا اے کوئی مال دا کمال نہیں، یہ نفع جڑا ہویا نا 4 گنا، حضرت جی یہ مال دا کمال نہیں، جملہ میں محبت حافظ جی پیش کرا، اے آمنہ دے لال دا کمال ہے، مال تک بھی ہوندا نامیا، مال چاک بھی ہوندا، سرمایہ کاری بھی ہوندی آئی، پر سونیا جدوں دا تو آ گیا ہے منافع اور ڈھونڈ دین محمد مصطفیٰ کتھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 4 گنا منافع ہوا، جناب ابو طالب کو بتایا میرے پاک نبی کے شفیق چچا، سبحان اللہ، اسی ادب میں آج کی تین ادب والے آ گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آگے دسیا فرمایا پیارے محمد مجھے پہلے ہی پتا تھا تو جب ساتھ چلے گا نا پھر منافع تو ہونے ہی ہیں، فائدے تو ہونے ہی ہیں، بیٹا تو اب کی بات کر رہا ہے، تو 6 سال کا تھا، تو 6 سال کا تھا، بارش نہیں برستی تھی، میں تجھے حرم میں لاتا اور ہاتھ اٹھا کر کہتا میرے اللہ تجھے اس ستھرے بیٹے کا واسطہ، تجھے اس چمکتے ہوئے چہرے کا واسطہ، تجھے میرے محمد مصطفیٰ کا واسطہ ذرا بارش برسا دے دو، فرمایا پیارے محمد ہاتھ نیچے کرنے میں دیر لگتی تھی، بارش برسنے میں دیر نہیں، سونیا تیرے صدقے دعا منگیے تیرا بمی وساوے جے تو آپ نال ٹر پو، میرے پاک نبی دی شفیق بیوی آپ نے جدوں یہ سارے کمالات میسرہ کو سنے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیر نہ لائی، آپ نے نکاح دا پیغام بھیجے، آپ کی جڑی سہیلی آئی بھائی اسلام نفیسہ وہ آئی تے آ کے عرض کرتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تینوں نکاح تو کیڑی چیز مانے، نکاح تو کیوں نہ کردا، فرمایا میں نے کہا کرساں ضرور لیکن اجے مال و دولت نہیں، عرض کی سونیا کہیں تیرے غلام ہیں، کہ میں اپنے الفاظ کہیں تیرے غلام ہیں، خرچہ بھی انہاں دا کھانا بھی انہاں دا سارا کچھ انہاں دا، سونیا تو ہاں تا بول، سونیا ہاں سونیا بولو نا، سونیا تو ہاں تا بول، انے تن تلو تے ہڈیاں پایا اساں ہاں ماں نال تپایا، کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے، کپ کپ بکیاں میرے لئے کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے، تو عشق پلے تھڑ لایا تن دی ہانڈی من دا سالن،
اسا ہاں نال تپایا یار فریدا میں تو ساری تیری تینو اجے یقین نہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں ادھر نکاح کا پیغام بھیجا نکاح قبول ہوا میرے کریم فرمانے لگے ہاں مجھے ارادہ ہے مجھے عادت ہے نکاح کی پر اتر تئی ہاں نہیں بولنی جتنا تئی چاچا ہاں نہ آج فرینڈ شپاں بناون والے ہو آج دوستی کرن والے ہو بڈھڑے پیو دی عزت دا بھی خیال کیتا بڈھڑا پیو جے نکے بھرا دا نام بھی بھر لے نا جے بڈھڑا پیو بہن نہ نو الفاظ دے لے میں نہ پریشان نہ ہو تیریاں چار دیاں تے ایک مالک یہ بڈھڑا اپنی بڑائی دے سر تے ہاتھ رکھ لوے نا یارا بڑے پیو دی پاک دی لاج تو رکھ لمی تیری اولاد تیریاں لجا رکھ سبحان اللہ آپ آنے سانو نہیں چنگی لگی خدا دی سب جڑا ماں پیو دی من جاندا ہے اللہ پاک ہون دی بڑی قدر رکھدا ہے اللہ سونا انہاں بڑیاں عزتاں رکھدا ہے اللہ سونا انہوں نہ عطا فرماتا سر فیصلہ ہو گیا شادی ہو گئی زہرا پاک کا سید خدیجہ کبریٰ جدو دلہن بن کے آئیاں نا حضور سر جی جیڑا چادر مبارک آپ نے اوڑی ہوئی ان دے وچ خوشی ممتا سونے دیاں بھی تاراں نہیں تے چاندی بھی ہوتا ملیکۃ العالم اتنی عظمت آلی ہو اتنی مال و دولت آلی پر خدا دی عزت جلب جمال دی قسم ہے قبلہ حافظ جی ساری دولت مصطفیٰ جان رحمت دے قدمت دے بیچا سبحان اللہ تیرا دیتا سونے دیتا سونے تیرے اتو آریا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی وفاؤں کو یاد کرتے تھے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نا کہ سونا نبی خدیجہ الکبریٰ دیاں گلاں کرے نا تے میں ایک دے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں سنیا کہ وہ عمر وچوں بھی وڈیاں اساں سنیا کہ وہ تھوڑیاں نہیں نوجوان نہ اساں سنیا کہ انہاں دے لب مبارک بڑھاپے دی وجہ تو پھٹے ہویا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تے اللہ پاک نے نوجوان بیویاں دتیاں خوبصورت بیویاں دتیاں میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ العالمین نبی نے نا مناسب گلاں نہ سمجھی میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں پریشان نہ کر خدیجہ وہ ہے جب ہر ایک نے مجھے معلوم کیا اس نے مجھے عطا کیا سبحان اللہ جب کوئی مجھ سے کوئی کلام نہ کرتا تھا خدیجہ نے میری ڈھارس بنائی اے میری عائشہ صدیقہ خدیجہ وہ میری موسنا ہے جب مجھ پر کوئی بھی احسان کرنے والا نہیں تھا اس نے اپنی دولت کے دہانے کھول کر کہا اے پیارے محمد میں بھی تیری تے میرا مال بھی سنیا اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے احسانات کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ابو بکر صدیق دا تھا میں کہ ابو بکر صدیق دے بھی احسان نو کروڑا سلام اور گھر والے دے احسان نہیں ہوتا سبحان اللہ میں اپنے برا نال اچھا سلوک کراں یہ احسان کون سا یہ تو ڈیوٹی ہے میرا بھائی مجھ سے اچھا سلوک کرے میں اپنے نکے برا دی خدمت کراں ان خرچہ دیواں ان عید تے جوڑے لے دیواں ان دی ضروریات پوری کراں یہ احسان تے نہیں نا اب یہ تے ڈیوٹی ہوئی نا ہاں گھر والے دا کیڑا احسان ہے ماں دے قدم چومنا تے نکے برا دے احسان ہے بہن دی ضروریات پوری کرنا تے احسان ہے نہیں ہے میری ذمہ داری ہے میری ڈیوٹی ہے میری ڈیوٹی انجام دیویں اللہ اکبر کبیرہ سیدہ پاک جدو سونے نبی دے حرم وچ رہیاں نا سب تو پہلے اعلان نبوت فرمایا تے عورتاں جو آپ ہی ایمان لے رہے سبحان اللہ سر میں وہ بھی واقعہ یاد آتا ہے کریم اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا تو واپس تشریف لے آئے نا فرمایا زمبلونی چادر اڑا دو آپ کے جسم میں اثر پہ آپ تھوڑی سی سردی محسوس کر رہے تھے اللہ کمی بیشی معاف فرمایا تو فرمایا مجھے چادر اوڑھ کر دو تو سیدہ پاک نے چادر بھی اوڑھ کے دی اور ڈھارس بھی بنائے بڑیاں گلاں کیتیاں 5 گلاں کیتیاں آج کدیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی غمگین نہ ہو تسی ہمیشہ غریباں دا ہاتھ وٹاون والے یا رسول اللہ تسی پریشان نہ ہو تسا بھوکیا نو کھانا کھلاون والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا پریشان دل نہ چھوٹا کرو تسی بزرگاں دا ادب کرن والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل نکا نہ کرو تسی ہمیشہ سچ بولن والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چھوٹا نہ کرو تسی امانت وچ خیانت نہیں کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا شفیق ہو تسا مہربان ہو تسا سچے ہو تسا صادق ہو تسا امین ہو سنیا غم نہ کر مہربانی ہوے سنیا تیرے اوتے لکھاں درود تے سلام ہوے
جس رب دی تو عبادت کرنا ہے اور رب تینوں کلیاں چھڑدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے قیمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ورقہ بن نوفل نے ساری نشانیاں دیکھی تو کہنے لگے یہی محمد مصطفیٰ یہی احمد مجتبیٰ یہ آخر الزمان نبی میں اگلی روایت عرض کرنا ٹائم بالکل ختم ہو جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے ارادے میں جانے نہیں بھائی 40 دن تھوڑا جا کھانا پانی لے جانا 40 دن تک اتنے قیام کرنا اتنے 40 دن گزرے سیدہ پاک کو فکر لاحق ہوئی ہمیں سیدہ پاک گھر کوئی کھانا بنایا کوئی پانی مشروب تیار کیا جی میں ساڑیاں عورتاں بھتہ لے کے نہیں جانی میں تو سمجھنا میں بھتہ لے جانا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سنت صحیح رہو میں بخاری شریف دے دی سما ہاں خدا دی عزت دی قسم ہے چاچا محمد علی اللہ دے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا دی متاع دے وچوں دنیا دے مال و دولت دے وچوں دنیا دیاں مہربانیاں دے وچوں نیک عورت اللہ دی بہترین متاع ہے تو مقدر اللہ ہوندا جنوں نیک بیوی جیوے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت بھی دیکھو بی بی دا انتخاب کرنے لگیا حسن و جمال بھی دیکھو ان دی خوبصورتی بھی دیکھو ان دا کردار بھی دیکھو ان دا دین بھی دیکھو یہ میتھو کچھ دیو نا تے دین نو سارے دے ترجیح دی بیا دیندار عورت لب جاوے نا بھائی جان تے گھر جنت نظیر بن جاتی ہے جے دیندار عورت نہ ہوے نا ڈرامے ٹی وی تے فلماں ویکھن والی ہوے او تیرے گھر جتنا بھی عالی شان ہوے نا دا کباڑا کر چھڈی ہے جے عورت ہی حافظہ مل جاوے عورت ہی مہربان نیک شفیق تے عبادت گزار 5 ٹائم دی نماز بن جاوے حسن تے حسین تے نہیں نہ آ سکتے پر غلام حسین ضرور آ جا سکتے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے بیوی دا اچھا ہونا ضروری ہے تو چاہنا ہے کہ تیرا پتر محمد بن قاسم بنے تے پھر ماں بھی تے نیک ہوے نا تو چاہنا ہے تیرا پتر خادم حسین رضوی بنے تے ماں بھی تے نیک ہوے نا تو چاہنا ہے نا بابے فرید دا منن والا ہوے تے ماں بھی تے بابے فرید ورگی ہوے نا سبحان اللہ اساں ہر چیز تے ذاکر حسین تاج کرنے ہیں امیر علی گاں راوی دی ڈوٹنے تھوڑا جہا عرض کیتی جاؤ نسلی لینے ہیں تے بی بی کیوں نو نسلی لینے بلکہ وہ تیری پگڑی نو پیروں دے ہیٹھ روند چھتے اس نے 45 سال وقفہ کرنا پر دھیان نہ انتخاب سیدہ پاک نے بھتہ سر تے رکھیا کھانا میرے پاک نبی دا بخاری شریف دی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرے کہیں چلیاں نا جدوں تیرے اپنی جبریل بھی آ گیا سبحان اللہ محمد اسلم سیالوی بی بی نیک ہوئے تے اپنے خامن دے بارے فکر مند راندی وہ کھا کے نہ جاوے ان ساری دیاڑی نہیں پئی ٹینشن رہتی میرا سرتاج میرا غارہ میرا او خامن جن دے راضی ہویا رب راضی ہوتی تے جڑیاں ہوویں نہیں بس اللہ حافظ انہاں کی کرنا ہے سیدہ پاک آپ جی کھانا پانی لے کے چلیاں تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوے سونیا فرمایا جا نہ آج بئی نہ لے جا سبحان اللہ آج جا میرے یار کو کوئی نئے عرشاں تے یار گیا کوئی سدرہ بازی ہار گیا ایک کالیاں ظلماں والا سی جڑا لنگ عرشوں میں مار گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے سلام کردا میری جھولی وچ دانے میں بازار چلیاں کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن رب دا یار چلی اللہ اکبر کبیرہ آخر آج کرتے ہیں بندہ نواز عرب دے جاجا کعبے دی حاجا نبیاں دے جاجا غریباں دی کاجا بھردے دے لہدے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی منٹھارا صادق تے امینہ در یتیمہ ورفانا لک ذکرک دی شان آلیا سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی زبان لگا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نیک سیرت سبحان اللہ او عظمت علی شان علی تھوڑی زوجہ محترمہ ہوندی پئی ہے نا جدو آ جاوے نا انہوں آکھیا ہے اللہ سونا بھی سلام کردا ہے تینوں سبحان اللہ امیر علی گل دی نفاست ویکھ جملیاں دا کمال شمال حسین ویکھ آوے جی اللہ تینوں سلام کردا ہے تینوں اللہ سلام سلام دا مطلب ہے سلامتی ہوئے میں انام السلام علیکم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اسی ہکی دوے نو آکھیے ساتھے سلامتی ہوئے تو جنوں رب ڈائریکٹ آکھا سبحان اللہ کیا بات
اپنی زوجہ کو بتا دے رب کہتا ہے تیری سلامتی ہو، تجھ پر رب کا سلام ہو۔ جب جبریل نے چچا خان محمد یہ گل کی کہ اللہ بھی سلام دیتا ہے خدیجہ الکبریٰ نو، تے جبریل آتا ہے سونیا میں اکلا نہ رہ جاؤں، میرا بھی سلام ہو۔ توجہ ہے ذرا گل سمجھا ہے۔ رب فرماتا ہے خدیجہ تجھے میرا سلام ہو، جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا بھی سلام ہوے تھوڑی زوجہ نو۔ یا رسول اللہ انہاں نو بشارت دیا ہے، سبحان اللہ، انہاں نو خوشخبری سنیا ہے۔ جبریل کون سی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ تیری نسبت نے بدلا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اسے خوشخبری سنائیں کہ اس کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے جس میں شور نہیں ہے، امن ہی امن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گل کی نا میرے پاک نبی نے ایک گل سیدہ پاک کو سنائی، یقیناً خوش ہوئی، لیکن میرا وجدان یہ آتا ہے یہ آخر ہونا سونے کہ میں اگر تیری نہ سبحان اللہ، توجہ ہے میں جب تیری نہ ہوتی رب میں کدو سلام دیتا۔ یہ سارا خزان یہ وہ نیک سیرت عظمتوں والی شانوں والی میرے پاک نبی کی زوجہ محترمہ ہے۔ وقت آخر آیا، بس 2 منٹ رہ گئے، میں پورے ٹائم پہ ختم کر۔ وقت آخر آیا، علالت ہو، طبیعت ناساز ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور کہا اے میرے درد جگر، اے میری نور نظر۔ بندہ بڑھا ہو جائے اولاد نکی ہوئے تو بندہ مرین لگے گا، نکا جا 7 یا 8 سال دی یا 10 سال دی دیر آئی تے دی بھی دیاں ہی چمک گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ لمبی روایت میں عرض نہیں کر رہا، تو دی پوائنٹ پیشانی چونک کے نا اترو پوچھ کے جا اپنے ابا کو بابا کو جا کے بابا نو آکھ سونیا جس چادر دیاں قسمہ خدا خاندہ ہے سبحان اللہ، خدیجہ الکبریٰ دا ہے وقت آخر کہ میں زارہ تینوں سفارشی بنا کے گل دی گئی۔ سر جی میں تو نسبت اللہ بندہ پینا پکینا دے قدم چومن آلا۔ جب ایک گل تے سمجھ اسلم بھائی آئی کہ سکی زوجہ آئی، بیوی جائی، پیاری بیوی آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جے کئی شاہ لینی آئی نا تے زارہ پاک دا وسیلہ لیا۔ سبحان اللہ، ساڑھے مرشد کریم سبحان اللہ، پاک نبی میرے مرشد نو ہر سکتی مصیبت پریشانی تو بچاوے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین، ساڈی اس اتنا عشق نال ساڈے سینے لبریز کرتے رہتے۔ آمین، اسی الحمدللہ 2 وری ایک ری ڈائریکٹ تے دوسری وری انڈائریکٹ سائن نال حاضر ہوئے حافظ صاحب نال بھی الحمدللہ ملاقات۔ سائیں اکثر جگہ نہ فرماندے ہیں کہ جدوں مدینے والے کو منگنا ہے نا سب کا طریقہ ہے زہرا پاک دا وسیلہ دیو، سیدنا امیر حمزہ دا وسیلہ۔ سبحان اللہ، سر اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے نا عملی نمونہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے زہرا پاک کا توسل زہرا پاک کو یہ کہہ کر برحق ثابت کر دیا کہ خدیجہ الکبریٰ اس عظمتوں والی بیٹی کا ہلا ڈھونڈتی ہے، امتی تم ہی بلکہ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جان آپ کی محبت کو سلام۔ جب بات پہنچی گفتگو ختم ہے، سیدہ پھر بھائی جانو اللہ سونا نا ہر پیو نو خوشحال ہی رکھے، آمین، 30 سوالی پڑھ کے آ جانے، اللہ کرے ہاتھ خالی نہ ہو، 30 سائل بن کے آ جانے، اللہ مہربانی کیتی رکھے، پیو دی جیب خالی نہ ہو۔ بڑا اوکھا ہو جاندہ والدین واسطے کالی دین وٹینا، پر خدا دی عزت دی قسم بھائی محمد خان تی بھی عظمت آلی ہے، پر پیو بھی کائنات دے خزانے دا بادشاہ۔ سبحان اللہ، آئے سوال کیا ذرا تو کیا چلتی ختم، ذرا کیا چلتی آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کہتی ہے بابا سے چادر مانگ کر، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس چادر کو پہن کر جاؤں گی نا قبر میں، اس چادر کو ہمیں وسیلہ
پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آل بیت کے گھرانے تو ثابت ہو گیا ہے جیڑی چیز محمد مصطفیٰ دے قدماں نو چومے یا پاک جسم نو چومے وہ بندہ قبر وچ لے کے وگ جاوے تے رب دیاں ساریاں رحمتاں قبر دے وچ آ جان۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے خوبصورت فرمایا سیدہ تو چادر مانگتی ہے تیری ماں اگر آج محمد کی جلد بھی مانگتی محمد جلد بھی عطا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔